بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حکم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعوذ عليا مظهر العجاب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعليهم صلوات بلند. دعا ہے پروردگار عالم بانیہ مجلس کی تمام حاجات اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. ضرور آمین کہو. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. عشرہ محرم کی طرح باقی ادائی دنوں میں بھی امام حسین سخی کے ماتمی ہر دہشت گردی سے محفوظ رہے. عالی مرتبہ برادران طاہر صاحب، ان کے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی نوکری وقت کی مالکین قبول فرمائے. اس سے پہلے پڑھنے والوں کی حاضری، میرے بعد پڑھنے والوں کا خطاب، میری نوکری، ناظرین ممبر کی حاضریات، تشریف آوری، کائنات مالکین سب کی حاضریوں کو میرے اللہ نے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے. میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے. صلوات سارے مل کے ممکن ہو تو سارے صلوات مل کے پڑھو. اجازت ہے زیادہ سے زیادہ 2 قطعات اور 1 ٹکڑا نظم کا. ابھی میں تو خیر 11:15 بجے کا حاضر خدمت ہوں، لیکن ابھی بھی کم از کم 3-4 اور مجھ سے بہتر پڑھنے والے نام آج کی اس مجلس میں آپ سے خطاب کے لیے موجود ہیں. 4 مصرے سنو. طبیعت بن گئی تو 1 ٹکڑا نظم کا. پھر انشاءاللہ 25 محرم نونی کھاری بشرط زندگی ٹھیک 11 بجے دن میں حاضری دوں گا. اور 6 سفر سے 10 سفر تک خمسہ، ویسے تو عشرہ ہے وہ 1 سے 10 تک، میرا خیال ہے 1 سے 5 تک عالی مرتبت برادر محترم علامہ علی ناصر صاحب کو خطاب فرمانا ہے. 6 سے 10 مجھے حاضری دینی ہے. پھر آپ سے تفصیل سے ملاقات ہوگی. ایک لفظ ہے غنی. غنی کہتے ہیں بے نیاز کو. تھوڑا سا مہربانی کریں، ماحول بنا دیں، بولیں اگر سمجھ آئے تو. ہاں، کوئی کو خدا نہ خواستہ بڑی لمبی مجلس پڑھنے کا قطن موڑ نہیں. 20-25 منٹ کی حاضری. میں عرض کر رہا ہوں. ایک لفظ ہے غنی. غنی کہتے ہیں بے نیاز کو، جسے احتیاج نہ ہو. جسے ضرورت نہ ہو، جسے احتیاج نہ ہو، اسے غنی بولتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سمجھو کہ وہی آدمی قسمت کا دھنی ہے. بولیا کرو، مولا کا واسطہ ہے. سمجھو کہ وہی آدمی. ظاہر ہے اصل میرے ساتھ پڑھ کے تھکے ہوئے ہیں. زیادہ زور نہ ساڑھے تو بھی نہیں پڑھ جاتا. تسی بھی سن کے تھک گئے. کوشش کرو چلو دونوں گل سمجھ لیے. سمجھو کہ وہی آدمی قسمت کا دھنی ہے جس شخص کی تقدیر میں زنجیر زنی ہے. بولو تو صحیح. میں منیا تھکے ہوئے ہو مگر بزرگوں میرے بولو تو صحیح. کہتے نہ کرو. تھی آخو گے 5 منٹ بعد چھڑ دے میں چھڑ دیا گا. جی ذاکری کرنی ہوتی تو میں 11 بجے آیا بیٹھا تو میں آخیا نہیں کہ میں پڑھنا. میرا تعلق اس گھر نال میں نہیں آخیا کہ میں پڑھنا ہے. میں تو ستا گیا تھا، میں نے اٹھا کے لیا نہیں. سمجھو کہ وہی آدمی قسمت کا دھنی ہے جس شخص کی تقدیر میں زنجیر زنی ہے. ممبر کی قسم ایک بندہ بولے میں قبر تک را دیا، جے بزرگ نہ بولے تو میں دکھ بڑا ہونا ہے. سمجھو کہ وہی آدمی قسمت کا دھنی ہے جس شخص کی تقدیر میں زنجیر زنی ہے. یا رب مجھے 14 کی زیارت کا صلہ دے
شبیر کا نوکر تیری جنت سے غنی ہے. دیر لگتی قرآن کی قسم تھی سنن سے جڑ جاؤ تو اینی دیر لگتی کہ میں کون کرنا سلام ہے کون او آخری حلالی بولے ہائے میری سمجھو کہ میں نوکر موشن آواز تھوڑی سی ٹھیک کرو تھوڑی سی کم کرو. سمجھو کہ وہی آدمی قسمت کا دھنی ہے. ٹھیک ہے سمجھو کہ وہی آدمی قسمت کا دھنی ہے جس شخص کی تقدیر میں زنجیر زنی. نہیں آپ اندازہ تو کریں حسین کتنا کریم ہے. آج کر لو آج کل چھوڑو پرسوں چھوڑو مجھے مجلس کے بعد بھی کہیں آنا میں بیٹھوں پڑھ کے اس بندے کا دل کرے مجھے بھی ساتھ لے جائے کسی MBBS ڈاکٹر کے پاس چلتے 2 انجیکشن لے جاؤ 1 سرنج لے جاؤ. اس دیکھو ڈاکٹر صاحب میڈیکل اسٹورز بند ہے دوسری سرنج نہیں ملی کہ 2 انجیکشن ہے میں بھی پیشنٹ ہوں یہ بھی بزرگ بھی پیشنٹ ہے 1 انجیکشن اسے لگا دیں 1 مجھے لگا دیں. اگر وہ 1 سرنج سے 2 انجیکشن لگا دے ہو MBBS ڈاکٹر عطائی نہ ہو MBBS ڈاکٹر اور وہ 1 سرنج سے 2 انجیکشن لگا دے میں مذہب چھوڑ دوں گا. ہوں جڑا نہیں بولیا میرے ارمان نہیں بڑا لگا ہوگا قرآن کی قسم ہے میرے ارمان لگا. اب میں کہنا میرا استاد پیر میں استادی شامی جھنڈ ہو جانی ہے میں نے پڑھا رہے انہیں میری گل نہیں سمجھی ٹھیک ہو گیا نا میری گل فالو کرو 2 انجیکشن 1 سرنج سے ڈاکٹر لگا دے میں مذہب چھوڑ دوں گا. ارے یار ڈاکٹر صاحب مجبوری ہے 1 سرنج ہے میڈیکل اسٹورز بند ہے 2 پیشنٹ ہمارے پاس لگا تو کہتا ہے کیسے لگا دوں جب لوہے کی 1 سوئی ایک جسم میں انجیکٹ کرتا ہوں جب وہ باہر آتی ہے اس جسم کے سارے وائرس ساری بیماریاں ہیپاٹائٹس کینسر ایرخان سارے کے سارے وائرس اس کے ساتھ ہی باہر آ جاتے ہیں. اب میں اگر اگلے جسم میں وہی سوئی ڈال دوں اس کا مطلب ہے میں سارے کے سارے وائرس ساری کی ساری بیماری اگلے جسم میں انجیکٹ کر دوں. یہ میں کیسے کر دوں میں پڑھا لکھا آدمی ہوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. زمانہ آپ بھی نہیں سمجھا کہ حسین میں اور تم میں کیا فرق ہے. تیری میڈیکل سائنس میں لوہے کی سوئی ایک جسم سے نکال کے دوسرے جسم میں ڈالنا حرام ہے. حسین کی میڈیکل سائنس میں 1 زنجیر ہے 5 آدمی کی بھنگا اس بندے کو امیر ولی اللہ پڑھن کا دے کو ہاتھ ہے تو اس نے آیا کروڑا والی سلام تو ہم سلام تو صاحب کو سلام. حسین کی میڈیکل سائنس میں اور کے تو ہم سلام ہے. آل محمد کی میڈیکل سائنس میں 1 زنجیر ہے 5 آدمی. MBBS ڈاکٹر ہیں میرے بڑے بھائی MBBS ڈاکٹر ہیں وہ خود کسی آدمی سے زنجیر چھین کے مار رہے ہو تو یار تو بس کر بہت ہو گیا میں نے مارا بہت یار پڑھے لکھے لوگ کر کٹ لگ جائے پلیٹ کا مجھے جا ڈاکٹر کے پاس ہمت پیدا کرو اگر تجھے یہ جملہ نہ کہے قبر تک مجھے نہیں سننا. بینڈیج کرے گا بینڈیج کرنے کے بعد پہلی بات کہے گا شیرازی صاحب اس پہ پانی نہ پڑے اس پہ مٹی نہ پڑے ورنہ پیپ پڑ جائے گی. تو بھی سمجھا حسین کتنا کریم ہے. تیرے ہاں زخم پہ پیپ پڑ جائے پانی پڑ جائے پیپ پڑ جاتی ہے زخم میں پانی پڑ جائے پیپ پڑ جاتی ہے. رکھ ان ماتمیوں کے سر پہ قرآن یہ 10 محرم کو ماتم کر کے شام کو نہائے نہیں کوئی بھی ڈال رہے ہیں زمانہ ہوتے وہ حاضری کا ڈر رکھتے ہیں ہم ہر وقت کا یاد رکھتے ہیں. ہمیں کیا ڈر والا جدیدیت سے ہمیں کیا ڈر والا ہمیں کیا ڈر والا جدیدیت سے ہم حسینیت اور حسینی مزاج رکھتے ہیں. حسینی مزاج رکھتے ہیں تیری زندگی ہونا. چل پھر دے اس جملے سے تو اٹھ کے بولے نعرہ لائی دعا کی تھی یہ بدلے ایک جملہ ہو سن
ڈاکٹر کے سر پہ قرآن رکھ، ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں مٹی سے بچاؤ؟ یار اگر اس زخم میں مٹی پڑ گئی کینسر کا خطرہ ہے، یہ انگلی کاٹنی پڑے گی، تو آپ نہیں سمجھا تیرے یہاں زخم پہ مٹی پڑ جائے کینسر کا خطرہ ہے۔ حسین کے ہاں زنجیر مارنے کے بعد علاج ہی خاک شفا سے ہے۔ کیا فائدہ اس بندے کو مجلس سننے کا یار، جب بندہ جملے پہ چپ رہ گیا تو میں ہاتھ اٹھے حسین کے ہاں علاج ہی مٹی سے ہو رہا۔ کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں، آج میں کہہ رہا ہوں جنت کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جنت کوئی سلا ہی نہیں ہے، آزاداری ہے حسین۔ جنت تو جس دن کان میں علی ولی اللہ والی آذان ہو گئی جنت ہو گئی۔ جملے پہ نہیں بولیا وہ سمجھے ہو غریب بولتے ہی نہیں، وہ ہوٹل نہیں بول سکتا، میں سے نہیں بول سکتا۔ جنت تو جس دن کان میں علی اللہ والی آزان ہو گئی جنت ہو گئی۔ جنت کوئی معیاری نہیں ہے۔ رکھو علماء کے سر پہ قرآن، اور اگر پوچھ رہے تو مجھ سے پوچھنا میں نے کہاں سے پڑھا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں پڑھنے کے بعد کہیں جا نہیں رہا، میں بیٹھوں میں اس کے اختتام تک بیٹھا ہوں۔ جس بندے کا جی چاہے مجھ سے حوالہ مانگے۔ اردو کتاب نہیں میرے پاس، عربی کتابیں میری گاڑی میں پڑی ہے، اس عربی پڑھنی آتی ہے، وہ آئے میں اسے حوالے دوں۔ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، 680 سال کا بوڑھا تھا جو بطول کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا تھا۔ مولا عزت دے رہے سچے جی بنتے رہے، نصر جی میں تھوڑی سلام میں کون۔ شیرازی بادشاہ 680 سال کا بوڑھا تھا جو دروازے بطول پہ جھاڑو دے رہا تھا، اور کسی نے آگے کہا سلمان نماز پڑھا کر مولا تو زندگی نہ تھوڑی نوکریاں قبول ہو، میں سارا سال نوکریاں کر دے ہو، مولا تو نہیں اس طرح دے تھوڑے بچے کی مدد۔ کسی نے کہا سلمان نماز پڑھا کر، اس نے کہا پڑھتے ہی میں تیرے کیا کہتے تیرے کیا کہتے سلمان نماز پڑھا کر، اس نے کہا پڑھتے ہی میں ہوں، میرے دل میں علی ہے، ہوتی میری ہے۔ تھوڑا صبر بولو، ہاں تم جوان ہو، تم تھوڑا صبر بولو۔ بوڑھے زیادہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، بوڑھے میں بچہ ان کا میں بیٹا ان کا، وہ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن تم جوان زیادہ بولو، تمہارے لیے تو بیٹھا رہا ہوں سارے دن۔ اس نے کہا پڑھتے ہی میں ہوں، میرے دل میں علی ہے۔ انہوں نے کہا قرآن پڑھا کر، اس نے کہا پڑھتے ہی میں ہوں۔ تو مسجد میں جا کے قرآن پڑھتے ہو، میں جس دروازے میں بیٹھا ہوں یہاں میں صبح شام قرآن پڑھتا ہوں، یہاں سے گزرتے قرآن ہے، کبھی نبوت کا قرآن، کبھی عصمت کا قرآن۔ جس دروازے پہ میں بیٹھا ہوں یہاں سے گزرتی قرآن ہے، کبھی نبوت کا قرآن، کبھی عصمت کا قرآن، کبھی ولایت کا قرآن، کبھی حسن کا قرآن، کبھی صبر کا، کبھی ولایت کا قرآن۔ مجھے ٹائم نہیں کہ کرے کی جنت پہ راج دارا اور کسی کی بیٹی کا نہ مل سکا، جب مار اس کو درد دارا اور زمانے پر میں جب بچ رہا ہے تیرے گھر کا جنت دارا نارا۔ ویسے اس نے کہا یہ اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب کچھ کروں گا تو کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا جنت۔ اب سامنے والے بڈھے نے کہا نا جنت ملے گی، جلال آ گیا بطور کے ناکر کو۔ اس نے کہا جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے، جو چیز تیرے اچھا ایمانی قرآن دسو، داد نہیں منگتا، جہے بندے نے میری گل پسند بھی آ گئی، سمجھ بھی آ گئی، انہیں نہیں کر رہا، وہ کی فائدہ ہوا؟ پھر انہیں سر لا لیا، میرے کی پتا لگا میں کی کہتا ہے، پڑھ نہ پڑھ منہ